الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. محترم دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے دیگر مخلوقات کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے خوف الہی۔
سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ لوگ پہلے صف پوری کر لیجئے، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف۔ آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات انسان بنایا، اس کے باوجود اگر آپ نہ سمجھیں تو یہ ہماری اور کسی کے اس میں غلطی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم بازار آئے ہیں سبزی خریدنے کے لیے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، کچھ تو خوف کیجیے۔ ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ یہ شور کرتا ہے، اور جب ہم خود ہی شور کرتے تو ہم کو کون ڈانٹے؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر گناہ کرتے ہیں تو وہ کعبہ جاتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ مٹ جائے، لیکن اگر کعبہ ہی سے اگر گناہ اگر شروع ہو جائے تو آدمی کہاں جائیں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے آپ کو سدھرنے کے لیے کہا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ اپنے گھر والوں کو سدھارو۔ اللہ رب العالمین نے پہلے کہا کہ اپنے آپ کو سدھارو، اس کے اور گھر والوں کو سدھارو۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف میں چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا اور تمام ادیان پر غالب ہونے والا دین رحمت یعنی اسلام عطا کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورہ آل عمران کے اندر نقشہ کھینچا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی معتبر دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا کر خیر امت سے ملقب کیا۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر دوسری جگہ نقشہ کھینچا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ لوگو تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کی ارشاد و اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہو، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی ہے کہ اے مسلمانوں تم سب سے اچھے لوگ ہو، اے مسلمانوں تم سب سے بہتر لوگ ہو، اے مسلمانوں تم سب سے معتبر لوگ ہو، اے مسلمانوں تم سب سے پسندیدہ لوگ ہو۔
اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ بنی نوح انسان کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ آج ہم خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم دوسروں کو حکم نہیں دیتے۔ آج ہم خود تو روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم نے کبھی کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ روزہ رکھو۔ اگر کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے گھر میں سے نہیں ہے، کہیں ہمارے خاندان میں سے تو نہیں ہے، نہیں ہے تو چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتا ہے کہ دنیا میں اس لیے بھیجا ہوں کہ بنی نوح انسان کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اللہ پر اور ان تمام چیزوں پر ایمان لاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف خیر امت کے لقب سے ہی نہیں نوازا بلکہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بھی اعلان کروا دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام اپنی وفات کے بعد درہم و دینار روپیے پیسے کا وارث نہیں بناتے، اگر کسی چیز کا وارث بناتے ہیں تو وہ علم ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہم پر اتنے احسانات ہیں جو شمار سے باہر ہیں، اسی لیے وارثین انبیاء کو اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی گئی اور یہ واضح کر دیا ہے کہ حقیقی معنوں میں علماء دین وہی ہوں گے جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خوف الہی ایسی صفت ہے جو انبیاء کرام، علماء کرام اور مومنین کی عمدہ صفات میں شامل ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی مومنین جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو اللہ کی جلالت و عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور قرآن کریم سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور مومنین صرف اور صرف اپنے پروردگار پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف الہی کے بارے میں ایک واقعہ سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو قرآن سناؤ؟ آپ ہی پر تو قرآن نازل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے قرآن سناؤں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور پھر پیغمبر کیا حال ہوگا اس دن یعنی قیامت کے دن جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ طلب کریں گے, یعنی اس کے پیغمبر کو طلب کریں گے جو اپنی اعمال و احوال پر گواہ ہوگا, اور ہم تجھے بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے طلب کریں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا پڑھنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود ٹھہر جاؤ, اور میں ٹھہر گیا. اللہ اکبر. اور جب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہی تھی, آپ رو رہے تھے. مفسرین اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہ دے گا. ارے بھائی ابھی بات بعد میں کر لیجئے, ابھی بیٹھیے نا. اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جمعہ کے دن نہیں بولنا چاہیے. کس کو ہم سمجھائیں؟ جب جمعہ کے دن آذان ہو جاتی ہے تو آدمی اگر گرچہ وہ حلال کام کرے وہ حرام ہو جاتے جب تک کہ خطبہ ختم نہ ہو جائے. آپ لوگ مذاق بنا کے رکھے ہیں. ہر بار ہر جمعہ میں کوئی نہ کوئی عالم یہاں آ کر تقریر کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن اتنا بھی دماغ کام نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس عالم نے ہمیں کیا کہہ کر گیا ہے. اللہ کی خوف تو کیجیے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اللہ ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا, اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور. پھر ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ یہ سچے ہیں, یہ سچ بول رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی یہ اس قرآن کی وجہ سے ہوں گے جو آپ پر نازل ہوا, جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات بلیغ انداز میں بیان کی گئی ہیں. یہ ایک مشکل مقام ہوگا, اس کے تصور ہی سے اللہ والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ اس نبی کے خوف الہی کا حال ہے جس کو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے. یہ اس نبی کے خوف الہی کا حال ہے جو 63 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ اس نبی کے خوف الہی کا حال ہے جو اپنے امتی کے لیے مار بھی کھائے, جو اپنے امتی کے لیے خون بہائے, جو اپنے امتی کے لیے امتی امتی کہتے کہتے اس دنیا سے رخصت ہوئے. یہ اس نبی کے خوف الہی کا حال ہے. آئیے بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بھی خوف الہی کے حوال سنیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی تھے, آج قبر کے ساتھی, کل میدان حشر اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اگر کسی شخص کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ کون نہیں جانتے؟ ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی. اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آپ کے خوف الہی کے بارے میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈرنے والا نہیں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ خلیفہ بنائے گئے، آپ کی خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع پڑھتے سنا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پڑھتے سنا تو آپ کی چیخ نکل گئی، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، پھر انہیں گھر لایا گیا، یہاں تک کہ مسلسل 1 ماہ تک آپ بیمار رہے۔ یہ اس شخص کی خوف الہی کا حال ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستارے کے برابر ہیں، جس کے بارے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ یہ اس نبی کے خوف الہی کا حال ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، آپ کے خوف الہی اور فکر آخرت کے یہ حال تھا کہ جب آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ جب آپ سے کہا جاتا کہ آپ جنت و جہنم کے ذکر سے نہیں روتے، لیکن آخر قبر کو دیکھ کر کیوں روتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس سے نجات پا لی، اگر انسان اس سے چھٹکارا پا لیا تو بعد کی منزلیں آسان تر ہیں، اور اگر اس سے انسان نجات نہ پائی تو بعد کی منزلیں سخت ترین ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو بھی منظر کبھی دیکھا قبر اس سے زیادہ ہولناک ہے۔ سلف صالحین میں سے ایک بزرگ تھے یزید رقاصی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ یزید تیرا بھلا ہو، موت کے بعد تیری نمازیں کون پڑھے گا؟ مر جانے کے بعد تیری طرف سے روزہ کون رکھے گا؟ فوت ہو جانے کے بعد تیری طرف سے اپنے رب کو راضی کون کرے گا؟ اے لوگوں، تم اپنی باقی زندگی میں اپنے گناہوں پر روتے کیوں نہیں؟ جس شخص کے پیچھے موت لگی ہو، قبر جس کا گھر ہو، مٹی جس کا بستر ہو، زہریلے کیڑے اور مکوڑے جس کا ساتھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قیامت کی ہولناکیوں کا منتظر بھی ہو، اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ یہ کر کے خوب روتے تھے۔ آپ نے سنا کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی حالت یہ تھی، جبکہ آج ہم گنہگاروں کی حالت یہ ہے کہ اخروی حساب کتاب اور جزا سزا کے متعلق ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم جنت میں داخلے اور جہنم سے چھٹکارا پانے کو ہم سوچتے ہی نہیں۔ ہمیں اگر کوئی فکر ہے تو مال و دولت کی، اونچا ڈگری کی، کاروباروں میں ترقی کی، رب کے بارگاہ میں کیا لے کر جاؤ؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہمیں اگر فکر ہے تو اس دنیا کی جو کسی لمحے میں ختم ہو سکتی ہے، جس دنیا کو قرآن نے دھوکہ کا سامان قرار دیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا دھوکے کا زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہمارے اور آپ کے پاس ٹائم ہے، ہم رب سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم سے چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والے، اللہ تو ہم پر رحم کرے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ استغفار کرو
تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اور توبہ کرنے سے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے. اللہ رب العالمین کیا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. کہ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا بہت مہربان ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی دے گا. میرے بھائیوں، توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے توبہ کا الفاظ ادا کر لو اور بار بار انہیں دہراتے رہو. نہیں، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر، اپنے غلطیوں پر شرمندگی محسوس کرو اور گناہ کو چھوڑ کر نیک عمل کرنے لگو، یہاں تک کہ آپ کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو شخص توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، جو شخص اپنے گناہ کو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. مزید اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. البتہ یاد رہے کہ اللہ کے حضور توبہ کی قبولیت انہی لوگوں کے لیے ہے جو برائی کی کوئی بات نادانی اور بے خبری میں کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں. تو بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ بھی اپنی رحمت سے ان پر لوٹ آتا ہے، اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور اپنے تمام احکام میں حکمت رکھنے والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. لیکن ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو ساری عمر تو برائیاں کرتے رہے، جو ساری عمر تو عیاشیوں میں ڈوبا رہا، جو ساری عمر تو ایک دوسرے سے لان تان کرتا رہا، جو ساری عمر تو کسی کی زمین ہڑپتا رہا، جو ساری عمر تو ایک دوسرے کے بارے میں برے خیال رکھتا رہا. لیکن جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں. ظاہر ہے کہ ایسی توبہ سچی توبہ نہ. اسی طرح ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو دنیا سے کفر کی حالت میں جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تمام لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو انہیں پاداش کے عمل میں پیش آئے گا. میرے بھائیوں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بندہ کی توبہ کب قبول ہوتی اور کب رد کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی نادانی اور بے خبری میں کسی گناہ کا ارتکاب کر لے اور پھر اس پر شرمندگی محسوس کرنے لگے اور اللہ کے حضور میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے. مگر جو آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہو اور اسے توبہ کرنے کی توفیق نہ ملے اور جب اس کی آنکھوں کو موت نظر آنے لگتی ہے اور زندگی سے مایوس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں توبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی توبہ ہمارے نزدیک کوئی قابل قبول نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب فرعون نے
اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا. فرعون نے جب اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور اس پر ایمان لایا اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے, اور میں اعلان کرتا ہوں ڈنڈے کے جوڑ پر کہ آج میں مسلمان ہو گیا. جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ اے فرعون, اب تک تو نافرمانی کرتے رہے, اب تک تو دنیا میں خود خدا بنے بیٹھے تھے, اب جب میں نے تجھے گرفت کیا, موت نے تجھے آ دبوچا, تو ایمان لانے کا اعلان کرتے ہو, اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. حدیث کے اندر ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ حلق میں آخری سانس اٹکنے سے پہلے قبول کرتا ہے. اس آیت کریمہ اور اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ توبہ کرنے والے حضرات ابھی اپنی زندگی سے امید رکھتا ہے تو پھر اس کی توبہ مقبول ہے, لیکن روح جب حلق کے پاس آ کر اٹک جائے اور موت کو اپنی نظر سے دیکھ لے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. ہم جو یہ گمان میں ہیں نا کہ جب عمر ہوگی, جب دیکھیں گے کہ چلنے پھرنے کے جب ہم لائق نہیں رہیں تب ہم عبادت کریں, یہ سوچ اپنے پاس رکھیے. یہ فرعون کا مثال اللہ رب العالمین نے آپ کے بیچ میں رکھ دیا ہے کہ دیکھو ہم نے کیسے فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے رکھا ہوا. میرے بھائیو, آئیے قرآن کریم کے حوالے سے چند انبیاء کرام کے واقعات سنیے. اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی تو توبہ استغفار میں کتنے جلدی کیا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے, تو نے میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا ہے اور تیرا وعدہ سچا وعدہ ہے, تو حاکموں کا حاکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح, وہ تیرے گھر کے لوگوں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ بدعملوں کے ساتھی ہیں. اے نوح, تو اس چیز کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہیں جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَنْ أَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اللہ اگر تو ہمیں نہ بخشا, رحم نہ کیا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو تباہ حال ہوئے. حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو کر باہر نکل گئے اور جب اس کی اس غلطی پر گرفت ہوئی تو یونس علیہ السلام نے معافی چاہی کہ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیرے لیے ہر طرح کی پاکی ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے نجات بخشی. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم نے یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور اسے غمگینی سے نجات دی. دیکھو جو ایمان لاتے ہیں ہم اس کو ایسی ہی نجات دیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں, پہلے ایمان لا کے تو دیکھا, پہلے ایمان لائیے. اب میں ایک واقعہ آپ کے بیچ میں رکھ کر پھر میں اپنے جگہ لوں گا انشاءاللہ. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوہینہ قبیلہ کی ایک عورت آئی. شاید آپ سنے ہوں گے اور بہت سے لوگ نام ہی سنے ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوہینہ قبیلہ کی ایک عورت آئی جو زنا کی وجہ سے حاملہ تھی. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کہ اللہ کے رسول, ہم نے سنگین گناہ کا ارتکاب کر دیا, لہذا مجھ پر حد قائم کیجیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وارث کو بلایا اور کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب یہ بچہ جنم دے چکے تو اسے میرے پاس لانا۔ اس شخص نے حکم کی تعمیل کی، اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو اسے لے کر حاضر ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے کپڑے اچھی طرح باندھ دی تاکہ سطر کھل نہ پائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس کے نماز آپ پڑھائیں گے؟ حالانکہ اس نے زنا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اس نے ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ مدینہ منورہ کے 70 گنہگاروں کو تقسیم کر دیا جائے تو کم ہوگی۔ کیا تو نے اس سے زیادہ افضل تو نے توبہ دیکھی ہے، جس نے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دی؟ کہ لوگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں۔ ٹائم بھی زیادہ ہمیں مہلت بھی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سے بار بار مغفرت فرمائے۔ الہ العالمین تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔